اللہ ہمیں معاف کر دے، اے ہمارے رب ہمیں صرف کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ دن کیسا ہوگا جب نہ مال کام آئے گا، نہ طاقت، نہ رشتے؟ وہ دن جب ہر انسان اکیلا کھڑا ہوگا اپنے اعمال کے ساتھ۔ آج کا واقعہ کسی افسانے کا نہیں بلکہ اس انجام کا ہے جس سے قرآن نے خبردار کیا اور جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یاد دلایا۔ یہ واقعہ ہے جہنم کے عذاب کا۔ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے۔ وہاں ایسی سردی زمہریر بھی ہے جو ہڈیاں توڑ دیتی ہے۔ وہاں کھانے کو زقوم کا زہریلا درخت اور پینے کو کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ جہنم کو 70,000 زنجیروں سے جکڑا گیا ہے اور ہر زنجیر کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی بار سور پھونکیں گے۔ مکہ اور مدینہ سے شروع ہونے والی یہ آواز پوری دنیا میں پھیل جائے گی۔ ساری دنیا تباہ ہو جائے گی، ستارے بجھ جائیں گے، سورج تاریک ہو جائے گا اور پوری کائنات قبرستان کی طرح ویران بن جائے گی۔ 40 سال یا 40 دن کی خاموشی کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ زمین پھٹ جائے گی، قبریں کھلیں گی اور لوگ مٹی سے دوبارہ بن کر کھڑے ہوں گے۔ وہ گھبرائے اور پریشان ہو کر پوچھیں گے کہ ہمیں کس نے جگایا؟ پھر انہیں یاد آئے گا کہ انبیاء کا وعدہ سچا تھا۔ لوگوں کو ہانکا جائے گا ایک سفید چٹیل میدان کی طرف۔ یہاں نہ کوئی چھت ہوگی، نہ کوئی سایہ۔ نفسا نفسی کا عالم۔ ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی، بھائی بھائی سے بھاگے گا، ہر انسان کو صرف اپنی فکر ہوگی۔ شدید تپش، سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی اور لوگ اپنے گناہوں کے برابر پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ یہ دن 50,000 سال کا ہوگا۔ سورج اتنا قریب ہوگا کہ اس کی تپش سے دماغ ابلنے لگیں گے۔ لوگ اپنے پسینے کے سمندر میں غرق ہوں گے۔ کوئی سفارش کرنے والا نہ ہوگا سوائے اس کے جسے اللہ اجازت دے۔ پھر ترازو یعنی میزان قائم کیا جائے گا جہاں ذرہ برابر نیکی اور ذرہ برابر بدی کا حساب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان سے براہ راست سوال کرے گا، اے ابن آدم، تو نے اپنی جوانی کہاں گزاری؟ اپنا مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ جسمانی گواہی۔ جب انسان اپنی گناہوں سے انکار کرے گا تو اس کی زبان پر مہر لگا دی جائے گی۔ اس کے ہاتھ بتائیں گے کہ انہوں نے کیا پکڑا اور اس کے پاؤں گواہی دیں گے کہ وہ کہاں چل کر گئے۔ جہنم کو 70,000 زنجیروں سے جکڑ کر لایا جائے گا جسے 4 ارب 90 کروڑ فرشتے کھینچ رہے ہوں گے۔ جب جہنم مجرموں کو دیکھے گی تو غصے سے پھٹ پڑے گی اور ایک ایسی آواز نکالے گی جسے سن کر انبیاء بھی گھٹنوں کے بل گر جائیں گے۔ پھر وہ وقت آئے گا جب اعمال نامے فضا میں اڑائے جائیں گے۔ آسمان سے ایک پکار بلند ہوگی، آج ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ جس شخص کے نصیب میں کامیابی ہوگی اس کا اعمال نامہ اڑتا ہوا اس کے دائیں ہاتھ میں آ گرے گا۔ وہ خوشی سے چلا اٹھے گا، دیکھو میرا نامہ اعمال دیکھو، مجھے یقین تھا کہ میرا حساب آسان ہوگا۔ لیکن جس بدقسمت کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں یا پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، وہ کہے گا کاش مجھے میرا نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ جب مجرم اپنے گناہوں سے انکار کرے گا اور کہے گا اے اللہ میں نے یہ گناہ نہیں کیے، تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان پر مہر لگا دے گا۔ پھر ایک عجیب منظر ہوگا، انسان کا اپنا ہاتھ بولنے لگے گا، اس کے پاؤں گواہی دیں گے کہ وہ کن برے کاموں کے لیے چل کر گئے۔ اس کی آنکھیں بتائیں گی کہ اس نے کیا دیکھا اور اس کے کان بتائیں گے کہ اس نے کیا سنا۔ انسان اپنے ہی اعضاء سے کہے گا تم میرے خلاف گواہی کیوں دے رہے ہو؟ میں تو تمہارے ہی لیے لڑ رہا تھا۔ وہ اعضاء جواب دیں گے ہمیں اسی اللہ نے بولنے کی طاقت دی ہے
جس نے ہر چیز کو نطق عطا کیا۔ پھر پل صراط بچھایا جائے گا۔ یہ وہ پل ہے جو جہنم کی پیٹھ کے اوپر سے گزرتا ہے۔ اس کی صفت یہ ہے کہ یہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ اس کے ارد گرد گھٹا ٹوپ اندھیرا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو ان کے ایمان کے بقدر نور عطا فرمائے گا۔ کچھ لوگوں کے پاس پہاڑ جتنا نور ہوگا اور کچھ کے پاس صرف ان کے انگوٹھے جتنا، جو کبھی جلے گا اور کبھی بجھ جائے گا۔ مومن اس پل سے اپنی روشنی کی مدد سے گزریں گے، لیکن منافقین اور کافر اندھیرے میں پکاریں گے، ہمارا انتظار کرو، ہمیں بھی اپنا تھوڑا سا نور دے دو، مگر انہیں پیچھے دھکیل دیا جائے گا۔ پل صراط پر کلالیب یعنی لوہے کے آنکڑے اور کانٹے لٹک رہے ہوں گے، جو اللہ کے حکم سے ان لوگوں کو اچک لیں گے جن کے گناہ زیادہ ہوں گے۔ وہ کٹ کٹ کر جہنم کی گہرائیوں میں گریں گے اور ان کی چیخیں پورے میدان میں گونجیں گی۔ جب جہنمیوں کو جہنم کے قریب لایا جائے گا تو اس کے 7 بڑے دروازے کھل جائیں گے۔ ہر دروازے پر اللہ کا غضب برس رہا ہوگا۔ جہنم کے داروغہ یعنی فرشتہ مالک ان سے پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس اللہ کا پیغام پہنچانے والے نہیں آئے تھے؟ وہ رو کر کہیں گے، ہاں آئے تھے، مگر ہم نے انہیں جھٹلا دیا۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے کے لیے گنہگاروں کا ایک حصہ متعین ہے۔ پہلا درجہ جہاں گنہگار مسلمان ہوں گے، دوسرا لظا جہاں کھال ادھیڑ دینے والی آگ ہوگی، تیسرا سقر جہاں وہ لوگ ہوں گے جو نماز نہیں پڑھتے تھے، چوتھا حتمہ جو ہڈیوں کو چورا کر دے گی، پانچواں جہیم جہاں بڑے بڑے انگارے ہوں گے، چھٹا سعیر جہاں بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی، ساتواں ہاویہ منافقین کا ٹھکانہ جو سب سے گہرا گڑھا ہے۔ سب سے پہلا طبقہ جہنم کہلاتا ہے۔ یہ ان گناہگار مسلمانوں کے لیے ہے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے یہاں لائے جائیں گے۔ یہاں کی آگ باقی طبقات سے کم شدید ہوگی، لیکن پھر بھی اتنی ہولناک ہوگی کہ انسان کا بھیجا ابلنے لگے گا۔ جب یہ لوگ اپنی سزا پوری کر لیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول ہوگی تو انہیں یہاں سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ دوسرا درجہ لظا ہے۔ یہ وہ آگ ہے جو کھال کو ادھیڑ کر رکھ دے گی۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے حق سے منہ موڑا۔ تیسرا درجہ سقر ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں سقر میں کس چیز نے ڈالا، تو وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ یہ وہ آگ ہے جو نہ کچھ باقی چھوڑتی ہے اور نہ معاف کرتی ہے۔ چوتھا درجہ حتمہ ہے۔ یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی وہ آگ ہے جو سیدھی دلوں تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے جو دوسروں کی غیبت کرتے تھے، تانے دیتے تھے اور اپنا مال جمع کر کے اسے گنتے رہتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ان کا مال انہیں ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ جہنم کا سب سے نچلا اور خطرناک ترین درجہ ہاویہ ہے۔ یہ ان منافقین کے لیے ہے جو دنیا میں تو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے مگر دلوں میں کفر چھپائے ہوئے تھے۔ یہاں کا عذاب سب سے شدید ہے کیونکہ یہ جہنم کی سب سے گہری کھائی ہے۔ جہنمیوں کو گندھک یعنی ٹار کے لباس پہنائے جائیں گے جو بہت تیزی سے آگ پکڑتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں کو گردنوں کے ساتھ زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا۔ یہ زنجیریں اتنی طویل ہوں گی کہ انہیں لپیٹ کر جہنمیوں کو آگ میں جھونکا جائے گا۔ جب وہ آگ کی تپش سے تنگ آ کر بھاگنے کی کوشش کریں گے تو فرشتے انہیں لوہے کے ہتھوڑوں گرز سے مار کر واپس آگ میں دھکیل دیں گے۔ جب جہنمیوں کو شدید بھوک لگے گی تو وہ کھانے کے لیے پکاریں گے۔ انہیں زقوم کے درخت کا پھل دیا جائے گا جس کا منظر دیکھ کر ہی انسان کی روح فنا ہو جائے۔ یہ پیٹ میں جا کر پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ابلے گا۔ جب پیاس کی شدت سے ان کی زبانیں باہر نکل آئیں گی تو انہیں حمیم یعنی انتہائی گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا۔ جیسے ہی وہ برتن ان کے چہرے کے قریب آئے گا، ان کے چہرے کی کھال پگھل کر اس میں گر جائے گی۔
इसे पीते ही उनके पेट की अंतड़ियां कटकर पाखाने के रास्ते बाहर निकल आएंगी। जहन्नुम में लोग एक दूसरे को मलामत करेंगे। पैरोकार अपने लीडरों से कहेंगे, तुम्हारी वजह से हम यहां पहुंचे। लेकिन वहां कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। वो लोग जिन्होंने दुनिया में गुनाहों पर एक दूसरे का साथ दिया था, वहां एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। वो पुकारेंगे, ऐ हमारे रब, हमें यहां से एक बार निकाल दे। अगर हम दोबारा गुनाह करें तो हम वाकई जालिम होंगे। मगर अल्लाह की तरफ से जवाब आएगा, वहीं पड़े रहो और मुझसे बात न करो। कुछ लोग आग से बचने के लिए भागेंगे तो उन्हें एक ऐसी जगह धकेल दिया जाएगा जहां शदीद तरीन सर्दी होगी। इसे जमहरीर कहा जाता है। ये इतनी सख्त सर्दी होगी कि हड्डियां कड़कड़ाने लगेंगी और जिस्म के टुकड़े गिरने लगेंगे। जहन्नमी दोबारा तड़प कर आग की तरफ भागेंगे कि इस सर्दी से आग बेहतर है, मगर वहां हर तरफ अजाब ही अजाब है। सबसे पहले जहन्नम की आग इन 3 लोगों से दहकाई जाएगी जिन्होंने दिखावे के लिए अमल किए। वो आलिम जिसने वाह वाह के लिए इल्म सिखाया, वो सखी जिसने शोहरत के लिए माल दिया, और वो शहीद जिसने बहादुरी के चर्चों के लिए जान दी। अल्लाह फरमाएगा, तुमने जो चाहा था वो दुनिया में पा लिया, आज तुम्हारे लिए यहां कुछ नहीं। हजारों साल के अजाब के बाद जब जहन्नमी बिल्कुल थक जाएंगे तो वो जहन्नम के दरोगा हजरत मालिक को पुकारेंगे। वो कहेंगे, ए मालिक, अपने रब से कहो कि हमारा किस्सा ही खत्म कर दे, हमें मौत दे दे। हजरत मालिक एक तवील अरसे तक जवाब नहीं देंगे। फिर वो फरमाएंगे, तुम्हें यहीं रहना है। जब मौत की उम्मीद भी खत्म हो जाएगी तो वो चीखेंगे और रोएंगे, यहाँ तक कि उनके आंसू खत्म हो जाएंगे और आंखों से खून बहने लगेगा। एक वक्त आएगा जब जन्नत और जहन्नम के दरमियान मौत को एक मेंढे की शक्ल में लाया जाएगा और उसे सबके सामने ज़बह कर दिया जाएगा। आवाज आएगी, ए जन्नतियों, अब हमेशा की जिंदगी है, मौत नहीं, और ए जहन्नमियों, अब हमेशा का अजाब है, कभी मौत नहीं आएगी। ये वो लम्हा होगा जब जहन्नमियों पर हसरत और यास की इंतहा हो जाएगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरतुन निसा आयत 56 में, यानी अजाब जारी रखने के लिए जिल्द बदल दी जाएगी, मौत भी नहीं आएगी न अजाब में कमी। सूरतुल हज आयत 19-20 में फरमाते हैं, काफिरों के लिए आग के कपड़े काटे जाएंगे, उनके सरों पर खौलता पानी डाला जाएगा जो उनके पेटों और खालों को पिघला देगा। सूरतुर रहमान में अल्लाह फरमाते हैं, आयत 43-44, यही वो जहन्नम है जिसे मुजरिम छुटलाते थे। वो इस आग और खौलते पानी के दरमियान घूमते फिरेंगे। सूरतुस सौफ़ात में अल्लाह फरमाते हैं, आयत 62 से 66, ये फल शैतानों के सरों जैसे होंगे, पेट भरेंगे मगर भूख नहीं मिटेगी। सही बुखारी और मुस्लिम में हजरत नौमान बिन बशीर रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम वालों में सबसे कम अजाब वाला शख्स वो होगा जिसके पांव के नीचे आग के 2 अंगारे रखे जाएंगे, जिनसे उसका दिमाग खौलने लगेगा जैसे देग खौलती है। वो समझेगा कि इससे ज्यादा अजाब किसी को नहीं, हालांकि वो सबसे कम अजाब वाला होगा। सही बुखारी 6561, सही मुस्लिम 213। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी ये आग जो तुम जलाते हो, जहन्नम की आग का सिर्फ 17वां हिस्सा है। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये तो काफ़ी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम की आग इससे 69 हिस्से ज़्यादा गर्म है। सही बुखारी और मुस्लिम। हजरत अबू हुरैरा से ही रिवायत, क़यामत के दिन जहन्नुम को लाया जाएगा, उसकी 70,000 लगामें होंगी, हर लगाम को 70,000 फरिश्ते खींचेंगे। सही मुस्लिम 2842। जहन्नुम के दरवाजे 7 हैं, हर दरवाजे से मखसूस गुनाहगार दाखिल होंगे। सूरतुल हिज्र 43 से 44।
معزز سامعین، یہ عذاب کافروں، منافقوں اور بڑے گناہ گاروں کے لیے ہے۔ جہنم میں زنجیریں، لوہے کے گرز، پیپ اور خون کا پانی، شیطانوں جیسے پھل، سب کچھ۔ وہ پکاریں گے، اے مالک، ہمارا رب ہمیں موت دے دے، مگر جواب ملے گا، تم یہیں رہو گے۔ سورۃ الزخرف آیت 77۔ لیکن اللہ کی رحمت وسیع ہے، جو توبہ کر لے، ایمان لائے، نیک عمل کرے، اللہ معاف فرما دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رمضان میں جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ فرماتے ہیں، آیت 24، اگر تم یہ نہ کر سکے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ سورۃ الفرقان میں اللہ فرماتے ہیں، آیت 65-66، جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم سے جہنم کا عذاب ٹال دے، بے شک اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے، یقیناً وہ برا ٹھکانہ اور قیام گاہ ہے۔ سورۃ النبا میں اللہ فرماتے ہیں، آیت 21-26، بے شک جہنم گھات لگائے بیٹھی ہے، سرکشوں کے لیے لوٹنے کی جگہ، وہ اس میں زمانے بھر رہیں گے، نہ ٹھنڈک چکھیں گے، نہ کوئی پینے کی چیز سوائے کھولتے پانی اور پیپ کے۔ سورۃ غافر میں اللہ فرماتے ہیں، آیت 71-72، جب ان کی گردنوں میں طوق اور زنجیریں ہوں گی، وہ گھسیٹے جائیں گے کھولتے پانی میں، پھر آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم والوں میں سے کچھ کو آگ ٹخنوں تک، کچھ کو گھٹنوں تک، کچھ کو کمر تک اور کچھ کو گردن تک لے گی۔ صحیح مسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو طالب کا ذکر کرتے ہوئے، شاید میری شفاعت انہیں فائدہ دے تو جہنم کے اتھلے حصے میں رکھا جائے گا جہاں آگ ٹخنوں تک ہوگی اور دماغ ابلے گا۔ صحیح بخاری و مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح اور شام 7 مرتبہ یہ کہتا ہے، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے آگ کے عذاب سے پناہ دے، تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کر دیتا ہے۔ ہر نماز کے اتحیات میں اس دعا کی تلقین کی گئی ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ میں جہنم کے عذاب اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ وہ آنکھ کبھی جہنم کی آگ نہیں دیکھے گی جس سے اللہ کے خوف سے ایک آنسو بھی نکلا ہو، وہ آنسو محشر کی تپش کو بجھا دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کی آگ سے بچو، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کر کے ہی کیوں نہ ہو۔ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ جو شخص نرم مزاج، عاجزی اختیار کرنے والا اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا ہے، اللہ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ خاص طور پر فجر اور عصر کی نماز کی پابندی کرنے والا جہنم میں نہیں جائے گا۔ گناہ چاہے پہاڑ جتنے ہوں، اللہ کی رحمت اس سے بڑی ہے۔ توبہ کی 3 شرائط ہیں: گناہ پر شرمندگی، فوراً گناہ کو چھوڑ دینا، آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا۔ بہت سے لوگ بہت زیادہ نمازیں اور روزے رکھنے کے باوجود جہنم میں جائیں گے، کیونکہ انہوں نے لوگوں کے دل دکھائے ہوں گے یا کسی کا حق مارا ہوگا۔ اس لیے جہنم سے بچنے کے لیے لوگوں سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے۔ جہنم کی یاد کا مقصد ڈرانا نہیں بلکہ سنوارنا ہے۔ جب انسان کے دل میں جہنم کا خوف ہوتا ہے تو وہ برائی سے بچتا ہے اور نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے۔ اے انسان، آج تیری آنکھیں کھلی ہیں، آج تیرے پاس وقت ہے۔ یہ آگ جس سے ہم کھانا پکاتے ہیں جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ کیا تو اس آگ کو برداشت کر سکے گا؟ توبہ کر لو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جب نہ مال کام آئے گا نہ اولاد۔ جہنم کو سامنے لایا جائے گا اور انسان کو یاد آئے گا کہ اس نے کیا کیا تھا، لیکن اس یاد کا کیا فائدہ ہوگا
इंसान कहेगा, काश मैंने अपनी आखिरत की जिंदगी के लिए कुछ तैयार किया होता। उस दिन कोई भी इस तरह सजा नहीं देगा जिस तरह अल्लाह सजा देगा, और कोई भी इस तरह नहीं बांधेगा जिस तरह अल्लाह बांधेगा। ए मुतमईन रूह, अपने रब की तरफ राजी और खुशी से लौटा। मेरे चुने हुए बंदों में दाखिल हो जा और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। इस वीडियो को आप जैसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए हमें आपके ताउन की जरूरत है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और तबसरा करना ना भूलें। अगली वीडियो तक अल्लाह आपको अपनी हिफाजत में रखे।